حضرت لقمان کے اچھے سلوک کا واقعہ شیخ حضرت مولانا عزا علی صاحب تحریر فرماتے ہیں، حضرت لقمان کو ان کے آقا نے فروخت کرنا چاہا تو انہوں نے آقا سے کہا کہ اب پر میرا کچھ حق بنتا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ اب مجھے اس کے حق ہاتھ فروخت کرو جسے میں پسند کروں۔ آقا نے کہا کہ اس کا تجھے اختیار ہے، چنانچہ جو بھی آ کر بھاؤ لگاتا اب اس سے دریافت کرتے کہ بھائی کس کام کے لیے مجھے خریدنا چاہتے ہو۔ ایک نے کہا کہ اپنے دروازے کی دربانی کے لیے، اپنے فرمایا خرید لو۔ جب رات ہوئی تو اپنے دروازہ بند کر کے دہلیز میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اس شخص کی لڑکیوں کے کچھ یار لگے ہوئے تھے، انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ لڑکیوں نے کہا لقمان دروازہ کھول دے۔ اپنے فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان، تمہارے والد نے مجھے اس لیے نہیں خریدا۔ لڑکیوں نے دروازہ کھولنے پر آپ کو مارا اور اتنا مارا کہ آدموا کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو اپنے ان کے والد کو رات کے واقعے کی کوئی خبر نہ دی۔ دوسری رات انہوں نے پھر ایسے ہی کیا، اپنے پھر بھی ان کے والد کو خبر نہ دی۔ تیسری رات پھر ایسے ہی کیا، اپنے پھر بھی خبر نہیں دی تو وہ لڑکیاں آپس میں کہنے لگیں اللہ نے اس حبشی غلام کو اس خیر کے متعلق ہم سے بہتر نہیں بنایا۔ راوی کا کہنا ہے کہ دو لڑکیاں ایسی نیک و پارسا ہن کے بنی اسرائیل میں ان سے بہتر کوئی لڑکی نہیں تھی۔ حضرت لقمان کو دانائی ملنے کا کیا سبب ہوا؟ حضرت عمرو بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان ایک روز ایک مجلس میں لوگوں کو حکمت و دانائی کی باتیں سنا رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ اپنے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر تم کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ مخلوق تمہاری تعظیم کرتی ہے اور تمہارے کلمات حکمت سننے کے لیے دور دور سے آ کر جمع ہوتے ہیں؟ اپنے فرمایا اس کی وجہ میرے دو کام ہیں، ایک ہمیشہ سچ بولنا، ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے فرمایا چند کام ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے، اگر وہ کام تم بھی کر لو تمہیں بھی یہی درجہ و مقام حاصل ہو جائے گا۔ وہ کام یہ ہیں، ایک اپنی نگاہ کو پست رکھنا، دو زبان کو روکے رکھنا، تین رزق حلال کھانا، چار اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، پانچ کام کی بات کرنا، عہد کو پورا کرنا، مہمان کا اکرام کرنا، آٹھ پڑوسی کی حفاظت کرنا، نو فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دینا،